کہتے ہیں چاندنی رات میں اگر کوئی سچ بولے تو چاند بھی گواہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا دل پتھر بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے کسی شہزادی کی جو چاند کی طرح روشن تھی، مگر اس کا دل صرف سچ کو پہچانتا تھا۔ یہ کہانی ہے شہزادی زوبیا کی، اور یہ غریب لکڑہارے علی کی، جس کے پاس دولت نہیں تھی مگر دل سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ کوریا کے پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت ریاست تھی جسے چاند نگر کہا جاتا تھا۔ یہ ریاست اپنی صاف جھیلوں، نیلے آسمان، چیری بلاسم کے درختوں اور چاندنی راتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اسی ریاست میں پیدا ہوئی ایک ننھی سی بچی جس کے ماتھے پر چاند جیسی روشنی تھی۔ اس کا نام رکھا گیا شہزادی زوبیا۔ کہا جاتا تھا کہ جس رات زوبیا پیدا ہوئی چاند زمین کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ لگتا تھا وہ بچی کو دعائیں دے رہا ہو۔ شہزادی زوبیا عام شہزادیوں جیسی نہیں تھی، اللہ نے اسے خاص نعمت دی تھی۔ وہ کسی کی بھی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے دل کی سچائی جان سکتی تھی۔ اگر کوئی شخص نیک ہوتا تو اس کی آنکھوں میں روشنی جھلملاتی، اور اگر کوئی جھوٹا یا خود غرض ہوتا تو زوبیا کو اس کا دل پتھر جیسا محسوس ہوتا۔ یہ طاقت نعمت بھی تھی اور آزمائش بھی۔ جب شہزادی زوبیا جوان ہوئی تو دور دور سے شہزاد اس کا ہاتھ مانگنے آنے لگے۔ کوئی سونے کے تاج کے ساتھ آیا، کوئی ہیرے جواہرات سے لدے تحفے لایا، کوئی اپنی طاقت اور فوج کا رعب جھاڑتا، لیکن زوبیا ہر ایک کو دیکھ کر خاموشی سے سر جھکا لیتی اور نرمی سے کہتی، مجھے معاف کیجیے، آپ کا دل سچا نہیں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا جاتا۔ لوگ حیران تھے، اتنے حسین، امیر اور طاقتور شہزادے اور پھر بھی انکار۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، شہزادی کا دل خود پتھر کا ہے، وہ کسی کو پسند ہی نہیں کرے گی۔ مگر سچ یہ تھا کہ زوبیا کا دل بہت نرم تھا، وہ صرف سچا دل چاہتی تھی، دکھاوے کا نہیں۔ اسی ریاست کے کنارے گھنا جنگل تھا جہاں رہتا تھا ایک غریب لکڑہارا جس کا نام تھا علی۔ علی کے پاس نہ سونا تھا، نہ اچھے کپڑے، نہ محل، مگر اس کے پاس ایک صاف دل اور اللہ پر پورا یقین تھا۔ ایک دن سخت گرمی میں علی لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت پتھر کے پاس بیٹھی پیاس سے نڈھال تھی۔ علی کے پاس صرف ایک چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا جو اس کے لیے بھی کافی نہ تھا۔ بوڑھی عورت نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ علی نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور اپنا آخری پانی اسے دے دیا۔ اچانک ہوا میں روشنی پھیل گئی اور وہ بڑھیا خوبصورت پہاڑوں کی پری ہایورا میں بدل گئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، اے علی، تم نے اپنی پیاس پر دوسروں کا ترجیح دی، یہی اصل امیری ہے۔ پری نے علی کو انعام دیا، 3 دن کے لیے اسے خوبصورت شہزادی کی شکل دے دی، مگر شرط رکھی، اگر تم نے ان 3 دنوں میں ایک بھی جھوٹ بولا تو جادو ٹوٹ جائے گا۔ علی نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادی کی شکل میں علی چاند نگر کے محل پہنچا۔ جب شہزادی زوبیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے پہلی بار کسی کے دل میں پتھر نہیں بلکہ چاند جیسی نرمی دیکھی۔ زوبیا نے پوچھا، کیا تم واقعی شہزادی ہو؟ علی نے سچ کہا، نہیں، میں غریب لکڑہارا ہوں۔ یہ سن کر دربار حیران رہ گیا، مگر زوبیا مسکرا اٹھی۔ اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہی اصل سچ ہے۔ اسی لمحے جادو ختم ہوا، علی اپنی اصلی حالت میں آ گیا، مگر زوبیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تمہارا دل سونے سے بھی قیمتی ہے، میرا فیصلہ یہی ہے۔ بادشاہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے علی اور زوبیا کی شادی کروا دی۔ علی نے ثابت کر دیا کہ اصل شہزادگی دل کی ہوتی ہے، لباس کی نہیں۔ کہا جاتا ہے آج بھی جب چاند نگر میں چاند پورا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، یہ چاند کی شہزادی اپنے سچے دل والے شہزادے کے ساتھ مسکرا رہی ہے۔ تو اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اصل خوبصورتی دل کی سچائی میں ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، سچ ہمیشہ جیتا ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے یا حیثیت کو نہیں۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید زیادہ دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔